صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوسرا جو مدنی پھول آخرت میں اپنا گھر بناؤ، امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی دوسری نصیحت کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا نصیب چمکا اور خواب میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعد عرض کیا، یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے فائدہ مند بات سکھائیے۔ آپ نے چند نصیحتیں کی، پھر فرمایا سب سے بہترین نصیحت یہ ہے، اتنا کہہ کر آپ نے اپنی مٹھی کھولی، اس پر سونے کے پانی سے یہ شعر لکھا تھا، ان کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ تم پہلے کچھ نہیں تھے، پھر زندہ ہوئے، ان قریب دوبارہ موت کی گھاٹ اتر جاؤ گے، پس باقی رہنے والے جہان یعنی آخرت میں اپنا گھر بناؤ اور دار فنا یعنی دنیا کے گھر گرا ڈالو۔ اللہ اکبر۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، دل سے دنیا کی محبت دور کر کے یا علی دے دو عشق مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ تو یہ خوبصورت نصیحت ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنا گھر گرا کر سڑک پر آ جائیں، ہاں یہ مطلب ضرور ہے کہ اس دنیا کے گھر میں دل نہ لگائیں بلکہ آخرت کی فکر کریں۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آئیے تیسری نصیحت جو ہے وہ بھی سماعت فرمائیے، مغفرت کی طرف دوڑو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تیسری نصیحت سنیے۔ آپ رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ پاک کے بندو، موت جس سے بچنے والا کوئی نہیں، اگر تم اس سے بھاگنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گی اور تمہیں پکڑ لے گی۔ اس موت نے تمہیں پیشانی سے پکڑ کر رکھا ہوا ہے، اب نجات صرف جلدی عمل کرنے میں ہے۔ تمہارے پیچھے ایک جلد باز طالب ہے اور وہ قبر ہے۔ سنو، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سنو، یہ قبر ہر روز 3 مرتبہ کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ سنو، اس قبر کے بعد ایک ایسا دن ہے جس سے زیادہ شدید کوئی دن نہیں ہے۔ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بڑے ہوش میں نہ ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا ہے۔ سنو، اس کے بعد ایسا دن یعنی قیامت ہے جس سے زیادہ شدید کوئی دن نہیں۔ اس دن جہنم بھڑک رہا ہوگا، اس کی گرمی شدید ہوگی، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اس جہنم کا زیور لوہے کے گرز اور اس کا پانی پیپ ہے، اس میں اللہ پاک کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ بہت زیادہ روئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اس کے بعد بھی ایک دن ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 133۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور تمہیں جنت میں داخلہ نصیب کرے اور دردناک عذاب سے بچائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔